کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود سنتے ہیں؟ اگر حضور سنتے نہیں حافظ صاحب جی تو پھر اللہ نے اسلام بھیجنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کو درود و سلام کا حکم دیا، اور اگر حضور سنتے نہیں تو پھر نماز میں التحیات میں بیٹھ کر جی جب نماز اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو سارے مومن کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر حضور سنتے نہیں تو پھر ہم درود کن پر بھیجتے ہیں؟ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں سلام تو طاہر بھائی وہ بھی پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے۔ میں صدقے جاؤں حضور، میں صدقے جاؤں۔ کون ہے جو التحیات میں سلام نہیں پڑھتا؟ لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت سلام وہ بھی پڑھتے ہیں کام کر گئے آپ، جی جی، جو نہیں پڑھتے، لیکن سلام پڑھنا اور ہے اور عرض کرنا اور ہے۔ کیا بات ہے، ہم صرف سلام نہیں پڑھتے، ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا فرمان ہے، فرماتے پہلے دل میں یار کی صورت لاؤ، جب سلام عرض کیا جائے تصور لاؤ، پھر اس کی بارگاہ میں پھر بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام عرض کیا جائے تو سلام تو وہ بھی پڑھتے ہیں حضور جو نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی، جتنے بھی کائنات میں درود پڑھنے والے سب کا درود وہ میری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک بات اور بھی حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا محبت سے پڑھنے والوں کا درود میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے انسان غسل کرے اچھے لباس کے ساتھ باوضو ہو کر با ادب ہو کر اور مدینے کی طرف رخ کرتے ہوئے اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں کہتا ہوں وہ 1000 نہ پڑھے، 2000 10,000 نہ پڑھے، ایک تسبیح پڑھے قبلہ، ایک تسبیح، لیکن حضور کے احسانوں کو یاد کر کے پڑھے، سبحان اللہ، غفلت کے ساتھ درود نہ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ ایک دفعہ درود پڑھے۔ اور پھر میں یہاں عرض کروں گا حضور صرف درود سنتے نہیں قبلہ، حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایسی سماعتیں ہیں کوئی سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اگر ہماری سماعتیں پاک ہیں تو خدا کی قسم وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ جانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دفعہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی طور پر سلام عرض کرتا تھا، آپ روحانی طور پر جواب بھی ارشاد فرمایا کرتے، آج چونکہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، خواہش اتنی سی ہے کہ آج آپ اپنے سونے سونے ہاتھ نکال کر جواب ارشاد فرما دی۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میں بھی وہاں موجود تھا، کم و بیش 70,000 کا مجمع تھا جو وہاں پر موجود تھا، ہم نے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سونے ہاتھوں کی زیارت کی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سونے سونے ہاتھ، وہ ید اللہ والے ہاتھ حضور نے نکال کر شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو صرف حضور سنتے نہیں ہیں، حضور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ بن رضوان ہاؤس آف ایسٹرن ویئر، جس میں آپ کی فیملی کے لیے بہت کچھ ہے، کیپس، عربک جباس، عطر، پرفیومز، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.binrizwan.com۔